اخلاق اچھے ہوں، کردار ستھرا ہو، یا رب میں سیکھ جاؤں آداب زندگی۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں جانشین امیر اہل سنت حاجی عبید رضا عطاری دامت برکاتہم العالیہ کا پیارا پیارا پروگرام آداب زندگی۔ درود پاک کی ایک فضیلت سنتے ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مجھ پر 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام درود پاک بھیجا، اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا ہے، یہ اللہ پاک کا بے حد احسان ہے۔ اور پھر اللہ پاک نے ہم پر جو ایک اور کرم کیا، ویسے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنے ہی کرم ہے، کرم نوازیوں کی برسات ہے، لیکن انہی کرم نوازیوں میں سے ایک کتنا پیارا کرم، کتنا بڑا احسان عظیم، کرم عظیم ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں مسلمانوں کے گھر میں پیدا فرمایا۔ اب ایز اے مسلم اگر دیکھیں، ایک مسلمان ہونے کے ناطے مسلمان کی کامیابی کس میں ہے؟ جی ہاں، دنیاوی طور پر اگر ہم دیکھتے ہیں تو کسی کے پاس اگر مال کی زیادتی ہو، مال ہو، اچھا گھر ہو، اچھی گاڑی ہو، بینک بیلنس ہو، اسے لوگ کامیاب کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ بھی دنیاوی اعتبار سے کامیاب ہے۔ کسی کے پاس کوئی عہدہ ہے، اچھے عہدے پر ہے، عہدے میں ترقی ہوتی ہے، یہ بھی کسی حد تک جزوی کامیابی ہے۔ اگر کوئی جاب کرتا ہے اور وہ بھی جاب میں اس کی تنخواہ زیادہ ہو جائے اور اس کا عہدہ بڑھ جائے، ایوارڈ دے دیا جائے اسے، اس کا سیٹ خوش ہو جائے، تو اس اعتبار سے بھی کامیابی ہے، لیکن یہ جزوی کامیابی ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، حقیقی کامیابی کیا ہے؟ یہ غور کرنے کی بات ہے کہ حقیقی کامیابی کیا ہے۔ مسلم ہونے کے ناطے، مسلمان ہونے کے ناطے حقیقی کامیابی یہ ہے کہ اللہ پاک اپنے فضل سے، اپنے کرم سے بندے کو داخل جنت فرما دے، اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کیا خوب کہتے ہیں، پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے، اور وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے۔ یہ تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم ہوگا کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گناہگار امتیوں کی شفاعت فرمائیں گے۔ اب دیکھیں مدنی چینل کے ناظرین، حقیقی کامیابی اللہ پاک کے فضل سے، کرم سے داخل جنت نصیب ہو جائے۔ اور نبی پاک علیہ السلام کا کتنا پیارا فرمان ہے کہ جو بندہ 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام درود پاک بھیجے گا، اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی۔ اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کا مل جانا، یہ کیسی عظیم نعمت ہے، اور کیسی برکتیں ایسے شخص کو نصیب ہوں گی، ایسے مسلمان کو نصیب ہوں گی کہ جسے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو جائے گی، اور جنہیں شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نصیب ہو وہ تو داخل جنت ہو جائیں گے۔ تو لہٰذا مدنی چینل کے ناظرین، ہم اپنا وتیرہ بنائیں، معمول بنائیں اپنے روزمرہ زندگی میں، دیگر معاملات میں۔ دیکھیں، میں عرض کروں کہ ہماری روزمرہ زندگی میں کئی ایک معاملات ہیں جو طے ہیں، جیسے مثال کے طور پر کوئی صبح اسکول جاتا ہے، اس کا اسکول جانے کا ٹائم طے ہے، کالج جاتا ہے تو ٹائم ہے، یونیورسٹی ہے ٹائم طے ہے، اسی طرح کوئی جامعۃ المدینہ میں ہے، کوئی جامعہ میں جاتے ہیں، مدرسۃ المدینہ میں جاتے ہیں، ٹائم فکس ہے، ہمارے دیگر کام کاج کے ٹائم فکس ہیں۔ لیکن میں اور آپ غور کریں کہ درود پاک کے حوالے سے میں نے اور آپ نے
کون سا ٹائم منتخب کیا ہے، فکس کیا ہے، جس میں پھر اور کام کاج نہ ہو، فقط اللہ پاک کے پیارے پیارے نبی، آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کے گجرے نچھاور کیے جائیں۔ اللہ پاک نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہمیں کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نیت کیجئے مدنی چینل کے ناظرین کہ ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات پر کثرت سے درود پاک پڑھا کریں گے۔ درود پاک کی ابھی تو ایک فضیلت میں نے بیان کیا، کئی ایک فضیلتیں ہیں جو خوش نصیب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہیں، انہیں کئی طرح کی برکات نصیب ہوتی ہیں۔ اللہ پاک ہمیں جو درود پاک پڑھنے کی برکات ہیں اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ الحمدللہ شیخ طریقت امیر اہل سنت کے پیارے پیارے شہزادے، جانشین امیر اہل سنت، خلیفہ امیر اہل سنت حاجی عبید رضا اتاری الحمدللہ تشریف فرما ہے۔ حاجی صاحب کی طرف بڑھیں گے۔ حضور اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے۔ حاجی صاحب میں یہ عرض کروں گا کہ آج کل ہمارے ہاں جب کوئی سفر پر جا رہا ہوتا ہے، دوسرے شہر میں جانا ہوتا ہے، تو جو دوست احباب ہوتے ہیں یا رشتہ دار ہوتے ہیں تو سلام بھیجتے ہیں۔ ہمارے ہاں ایک روٹین ہے کہ ہم جیسے ہی کہتے ہیں کہ بھئی زید بھائی کو میرا سلام کہیے گا، تو جنہوں نے سلام دیا اور جن کو دیا، مثال کے طور پر مجھے کسی نے سلام دیا تو فوراً میری طرف سے یہ جواب ہو جاتا ہے جی وعلیکم السلام۔ تو کیا اس سے سلام ادا ہو جائے گا صاحب؟ ہاں یہ تو ہے واقعی کہ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ فلاں کو سلام کہنا، جیسے کوئی شخص آئے اسے کہا کہ اپنے والد کو سلام کہیے گا تو وہ کہتا تھا وعلیکم السلام۔ اب ظاہر ہے کہ وہ کم علمی کا نتیجہ، معلومات کی کمی ہے۔ اصل میں ہوتا یہ کہ ہم جب کہتے ہیں نا کہ فلاں کو میرا سلام کہنا، جی تو ہم نے اس کو بنایا وکیل، جی، سلام پہنچانے کے لیے وکیل بنا دیا۔ وکیل بنا دیا۔ اب یہ ہے کہ اب مثال کے طور پہ زید اور بکر، ہم نے زید سے کہا کہ بکر کو میرا سلام کہیے گا، جی تو اب زید کو کیا کرنا ہے؟ زید کی جب بکر سے ملاقات ہو، اب دیکھیں ہمارے کہنے پر ہے، اگر ہم نے کہا کہ بھائی جب آپ کی ملاقات ہو تب سلام کہنا، جی، اب اگر زید نے کہا ٹھیک ہے میں کہہ دوں گا، صحیح، اب یہ اس پر ہو گیا واجب، واجب ہو گیا، واجب ہوگا، اب یہ پہنچانا واجب ہوگا۔ اب اس کو یاد ہے، ملاقات بھی اور اسے یاد بھی ہے، صحیح، اب اس نے سلام نہیں پہنچایا تو اب یہ گناہ گار ہوگا۔ اللہ اکبر، اچھا ہم نے کہا کہ جب آپ کی فون پہ بات ہو نا، زید کو کہا جب آپ کی بکر سے فون پہ بات ہو تو میرا سلام کہہ دینا، تو اب بھی اگر اس کی فون پہ بات ہوئی، اچھا اس نے کہہ دیا ہاں کہہ دوں گا میں، یہ واجب ہو گیا۔ اللہ اکبر، تو اس میں ہونا یہ چاہیے جب بھی کوئی کہنا کہ میرا سلام کہہ دینا، تو اس وقت چاہیے کہ بندہ کہے کہ انشاءاللہ الکریم انشاءاللہ میں الکریم، عرض کر دوں گا، انشاءاللہ الکریم میں عرض کر دوں گا، سبحان اللہ۔ میں فلاں کو آپ کا سلام پہنچا دوں گا۔ اب اگر کوئی ایسا وہ اب اگر یہ کہ اگر یہ بھول بھی گیا جی جی، یا یہ کہ وہ جان بوجھ کر بھی نہیں پہنچایا، اب بعض اوقات چونکہ کنڈیشن ایسی ہوتی ہے جی کہ اب جیسے اس کی زید بکر سے ملاقات ہوئی، اب بکر بیچارہ ہے پریشانی میں یا کوئی ایسی آزمائش میں ہے کہ ابھی اگر اس کو سلام کہے گا نا تو یہ معاملہ کچھ اور نہ ہو جائے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے۔ جی جی، یا یہ کہ اس کو اتنی جلدی ہے جانے کی یا اس کے بعد اتنا ٹائم نہیں ہے یا کوئی موقع ایسا ہے، بات ایسی چل گئی کبھی یہ کہہ نہیں سکتا، صحیح، تو پھر یہ کہ بچت ہو جائے گی ان چیزوں میں، تو بندے کو چاہیے انشاءاللہ الکریم کہہ دے، انشاءاللہ کہہ دے۔ اگر کریم کہتا ہے تو اچھی بات ہے، چونکہ وہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اگر اس کا تذکرہ کریں گے تو مستحب ہے، اللہ کے نام کے ساتھ، جیسے اللہ عز و جل ہم کہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں، اللہ کریم، اللہ پاک۔ اللہ پاک، تو خیر اب یہ ہے کہ زید کو چاہیے کہ وہ بکر کو جب اس کی ملاقات ہو تو بکر سے کہے کہ فلاں نے آپ کو سلام کہا ہے، اب یہ اس نے سلام پہنچا دیا۔ صحیح، اچھا اب جو ہے وہ بکر کہے گا وعلیکا وعلیہ السلام، وعلیکا یعنی تم پر، وعلیہ السلام اور اس پر سلامتی ہو، سبحان اللہ، یہ سلام ہو، سلام کا جواب بھی، جی یہ طریقہ ہے۔ الحمدللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے جو سلام بھیجتے ہیں ان کے حوالے سے بھی، اور پھر سلام کوئی بھیجے تو اس کا جواب کیا ہوتا ہے، شہزادہ حضور سے سماعت فرمایا ہے۔ رسالہ میرے سنت کے 101 مدری پھول، تو ان میں یہ سلام کا یہ سارا بیان لکھا ہوا ہے، بہت اس میں اچھی اچھی باتیں لکھی ہوئی ہیں، بہت زبردست، جیسے ناخن کاٹنے کی سنتیں اور آداب، جی، تو چلنے پھرنے کی سنتیں اور آداب، سونے جاگنے کی سنتیں اور آداب، گفتگو کی سنتیں اور آداب، تو اس میں سلام کرنے کی سنتیں اور آداب بھی ہیں، سبحان اللہ، اس میں یہ مل جائے گا۔
کیا بات. کیونکہ ابھی تو ہم جیسے ہم کہہ کے نکل گئے نا، اب ضروری نہیں کہ ہر ایک کو یاد رہے وعلیکم وعلیکم السلام. جی ہم تو ویسے ہی آجمی ہیں، عربی تو ہم ہے نہیں جی کہ یوں سب کو یاد اجمی. رہے. تو ایک تو ظاہر ہے کہ کیونکہ ہمارے المیہ تو یہ ہے سلام بھی صحیح نہیں کر پاتے نا صحیح طریقے سے. یہ ہے. جیسے السلام علیکم درست تو یہ ہے السلام علیکم، اب السلام علیکم بہت اس طرح بھی کہتے ہیں. اچھا اب یہ کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تک کہنا یہ افضل ہے. اچھا اب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہیں گے، واو حذف کر دیں گے اگر مخارج درست ہیں تب بھی. اب واو بھی سنت ہے. اللہ. تو یہ ہمارے اثر ہے کہ سلام کرنے نہیں آتا. اچھا پھر یہ کہ جب جواب دینے والے اسے بھی جواب دینے نہیں آتا، وہ کہے گا وعلیکم السلام. اگر زیادہ مخارج والا ہے نا تو وعلیکم السلام، وہی وا نہیں ہے وا ہے، وعلیکم السلام. اللہ اکبر. سیکھنے سے ہے ایسا ہی ہے. سیکھنے سے آتا ہے بالکل. چونکہ دینی علم جو نا یہ آسان ہے، جو بھی احکام ملے ہیں یہ آسان ہے، بس بندہ تھوڑا سا وقت دے سیکھ سکتا ہے. بے شک. دیگر چیزوں کو آپ دیکھیں گے نا وہ مشکل ہیں. جی اگر اسکول کا بھی یہ دیکھیں گے نا دیگر جو اسباق وہ مشکل ہے، جبکہ دینی علم یہ آسان ہے. اب قرآن پاک کو دیکھیں، ظاہر ہے کہ آسان ہے نا جی. کہ ہمارا بچے سے یاد کر لیتا ہے. یاد کر لیتا ہے بالکل. اور صفا تو یعنی رکوع تو چھوڑنا دور کی بات ہے، ایک حرف حرف یہ یاد ہو جاتا ہے. کیا بات ہے. یہ قرآن پاک کا معجزہ ہے. یہ الحمدللہ. خالی بندہ یاد کر کے تو دیکھے. اچھا پھر دیکھیں اور کوئی کتاب ہے اس کو آپ سنیں تو سننے میں وہ سرور نہیں آئے گا، وہ مزہ نہیں آئے گا، وہ لذت نہیں ہے. ہائے ہائے. قرآن پاک آپ سنا کو مزہ آتا جائے گا، بار بار بھی سنتے رہے، بار بار ہر سنتے دفعہ رہے، لطف ہر دفعہ بڑھتے ہی چلا لطف جاتا آتا جائے گا. ہے. ایسا ہی ہے. سکون بھی ہے اس میں. ایسا ہی ہے. تو ایسی کتاب کون سی ہے کہ جس کو ہاتھ رکھنا واہ واہ. اٹھانا یہ بھی عبادت میں ثواب ہے، جی. دیکھنا بھی عبادت اور پڑھنا بھی عبادت. سبحان اللہ. سبحان اللہ. واحد کتاب ہے واحد قرآن پاک. قرآن پاک. سبحان اللہ. ناظرین کی کالز کی طرف بڑھتے ہیں. جی کال دیجیے. شہزادے حضور سے میرا یہ سوال ہے کہ یہ وسیلہ دے کر مانگنا اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے ہیں تو وہ کیسا؟ اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ وسیلہ جو ہے وہ اس کا تو ہے نا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، جی. کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو اور وسیلہ تلاش کرو، ڈھونڈو. جی. وابتغوا تو وسیلہ کو تو دو قرآن پاک بھی کہہ رہا ہے. اور اس میں دیکھیں کہ ابھی تو ایک عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی ایک روایت ہے، اس میں یہ وسیلے کا ذکر ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی کو یہ دعا تعلیم فرمائی تھی. تو وسیلے کی تو ظاہر ہے کہ بڑی برکتیں ہیں، کئی بزرگوں سے اس کا ثبوت ہے. سبحان اللہ. سب سے بڑا ثبوت ہے قرآن پاک ہے. سبحان اللہ. کتاب اللہ میں آگے بس ختم، اور قرآن حدیث نے بیان کر قرآن دیا. حدیث نے بیان کر دیا بس ختم. سبحان اللہ. اب میرے یہاں کہنے بزرگوں کا طریقہ رہا ہے، جی صحابہ کرام کا بھی طریقہ رہا ہے. بالکل. نبی صحابہ کرام علیہ الصلوۃ والسلام تو وہ ہے کہ جنہوں نے ڈائریکٹ خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے علم حاصل کیا، ان سے سیکھا، ان سے لیا. سبحان اللہ. تو ان کا کہنا غلط کیسے ہو سکتا ہے؟ سبحان اللہ. تو یہ انداز کیا ہو وسیلہ، اگر الفاظ بھی آپ بیان فرما دیں گے تو یوں بھی اس ہمارے میں یہ کہ ناظرین کو آسانی جیسے ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اگر کچھ عرض کرنا چاہتا ہے، جی مثال کے طور پہ اس کو کوئی چیز چاہیے، جی. ویسے ذرا کہ جو سب سے بڑی چیز وہ مغفرت ہے اور ایمان کے اللہ ساتھ. اللہ. تو اے اللہ کریم میں تجھے تیرے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ پیش کرتا ہوں کہ تم مجھے ایمان کے ساتھ اٹھانا، سبحان اللہ. میرا ایمان سلامت رکھ، میرا خاتمہ بالخیر فرما، میری بے حساب مغفرت فرما. سبحان اللہ. یہ تو چنے اصل تو یہ ہے. اب اگر دنیاوی کوئی چیز بندہ چاہتا ہے تو اس میں یوں کر سکتا ہے یا اللہ کریم بانڈ کھلنے والا ہے تو میرا جو نا فلاں بانڈ لگ جائے، تجھے تیرے آخری نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وسیلہ دیتا ہوں. کوئی حرج نہیں، اللہ تعالیٰ سے مانگے، بالکل اپنے مال میں برکت کے لیے دعا مانگے، اس نیت سے کہ تاکہ جو ہے وہ مخلوق کے سامنے ہاتھ نہ پھیلے. اللہ اللہ اللہ. اللہ سے مانگے، اللہ سے سوال کرے، واہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے، واہ. تاکہ مخلوق کے آگے سوال نہ کرے. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کے حقوق میں سے، آداب میں سے کہ بندے کو چاہیے کہ لوگوں کے پاس جو مال ہے نا اس سے ہی مایوس ہو جائے، اللہ تعالیٰ سے لو لگا کے رکھے، واہ. اللہ سے مانگے، اللہ سے سوال کرے، اللہ سے عرض کرے، اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرے. بندہ بیمار ہو کچھ بھی ہو، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں فریاد کرے. کیا بات. البتہ ہم اگر طبیب کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، اب دیکھیں یہ ایک نظام قدرت ہے، ایک دنیاوی ایک نظام ہے بالکل ایسا ہی ہے کہ بچے کو اگر دودھ کی ضرورت ہے، ذرا کہ وہ ایک وسیلہ تو ہے نا، ماں بھی ذرا دودھ دینے کا وسیلہ ہی بنی نا. یہ
دودھ پلانے کا وسیلہ بنے، بالکل دنیا میں اس کا آنے کا وسیلہ، باپ بھی بنا یہ بھی. چونکہ ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، اس میں ذرا ڈاکٹر کو اگر یہ کچھ کہتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے علاج کے لیے. البتہ تدبیر بھی کرے، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا رہے، دعا مانگتا رہے. چونکہ ڈاکٹر کے ہاتھ میں جو ہے نا وہ دوا دینا ہے، شفا دینا نہیں ہے. بالکل شفا دینا اللہ تبارک و تعالیٰ کے دست قدرت میں. بالکل جب رب تبارک و تعالیٰ چاہے گا تبھی بندہ ٹھیک ہوگا. کہ بعض اوقات بندے کو معمولی سا بخار ہوتا ہے، یہی بخار گردن توڑ ہو جاتا ہے اور قبر میں چلا جاتا ہے. بعض اوقات بندے کو کینسر ہوتا ہے، بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے. ٹھیک ہو جاتا ہے. بڑے بڑے مرض آپ دیکھیں نا، بعض اوقات جو بندہ کس طرح بچتا ہے کہ کھڑا ہوا ہے اور اچانک چلو گاڑی اس کے پاس سے گزر گئی، بال بال جسے کہتے ہیں بال بال بچا، نئی زندگی ملی، بال بال بچا کہتے ہیں نا بعض اوقات. جی ہاں تو یہ دیکھیں کہ کیسا بچ گیا یہ. سبحان اللہ. تو وہی کہ بعض اوقات معمولی سا بندہ بیمار ہوتا ہے اور موت کے گھاٹ اتر جاتا ہے. اچھا بعض اوقات جو نہیں دیکھا جائے تو چوٹ لگتی ہے نا، بندہ گرتا ہے تو کوئی ہیوی قسم کا نہیں ہوتا یہ حادثہ، جی وہ بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے. بالکل. ایک واقعہ اس وقت اخبار میں آیا تھا، یہ بات یہ غالباً 93 کی، اس وقت اخبار میں آیا تھا کہ یعنی موت کس طرح آئی اس کی. اس طرح تھا کہ ایک شخص تھا، ہوا یہ تھا کہ ان دونوں کراچی کے کچھ حالات خراب تھے نا، مقابلہ چل رہا تھا دو گروپوں میں فائرنگ کا، دونوں طرف سے فائرنگ ہو رہی تھی. اللہ اللہ. تو اس کے بالکل قریب سے آ کے گولیاں گزری، یہ بیٹھ گیا اور یہ نکل گیا. اب یہ تھا بیچارہ بس ڈرائیور، اب جو ہے یہ بس کی سیٹ سنبھالی. اب ہمارے یہاں بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ پیسنجر اٹھانے کے لیے بعض اوقات بسوں میں ریس لگتی ہے. بالکل. اب اس ریس کی وجہ سے بعض اوقات حادثات ہوتے ہیں. اللہ اللہ. تو یہ جتنے بس ڈرائیور سے میں ان سے یہ عرض کروں گا کہ ریس نہ لگائیں، صحیح فرمایا صاحب آپ نے. کہ اس ریس کی وجہ سے ان کا اپنا بھی نقصان ہوتا ہے، لوگوں کا بھی نقصان ہوتا ہے، کتنی جانیں چلی جاتی اتنی جانیں چلی جاتی ہے. اچھا اب ہوا یہ کہ اس بیچارے سے جو نا کوئی بندہ کچل گیا اللہ. اسی ریس کے چکر میں. اب لوگ جمع ہوئے، اب یہ نکلا وہاں سے بھاگا. تو یہ بھی ظاہر ہے کہ وہ قانون ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے کہ لوگ اب بس والے کو ماریں، یا یہ ظاہر ہے کہ یہ ان کو چاہیے پولیس کے حوالے کر دیں. بالکل. قانون جو ہمارے قانون یہی کہ پولیس کے حوالے جی کریں کہ ہمیں قانون ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے. جلاؤ گراؤ کرو کچھ بھی نہیں کرنا چاہیے، کہ بس کو جلانا اور یہ کچھ بھی نہیں، یا اس کو ڈنڈے مارنا اس بس کو. ٹھیک ہے، اس غلطی ہو گئی اس سے، بالکل. یہ اب اس کا میٹر ہے، اور جو بندہ فوت ہوا یا جو بچہ فوت ہوا اس کے ورثاء کا میٹر رسا ہے، کا ہے. اور قانون کا حکومت کا میٹر ہے. بالکل اب یہ ان تینوں کے درمیان اس کی گاڑی چلے گی. اب جو بھی ان تینوں کا میٹر ہے، بالکل. ہم چوتھے فریق ہمیں نہیں بننا چاہیے، ہم فریق نہیں بنے، ہم فریق ہیں ہی نہیں. ایسے ہی ہے. ہاں ہم یہ کر سکتے ہیں کہ اس کو ہم قانون کے حوالے کر سکتے ہیں، بالکل. اس کو قانون کے حوالے کریں. اور یہ بندہ اگر زخمی ہے نا، جس کا جو بیچارہ کچل گیا ہے، یہ اگر زخمی ہے تو اس کو ہم فوری اٹھا کے اسپتال پہنچائیں، جو بھی اس کے طریقے اگر اس کے مطابق ہم چلیں. اب کیا ہوا کہ وہ خیر لوگوں نے بس کو گھیرا تو یہ بندہ نکل کے بھاگ گیا. اب یہ نکلا تو یہ اس کی جان بچی جیسے تیسے. اب کیا ہوا کہ یہ بیٹھا موٹر سائیکل پہ کچھ سانس لینے کے لیے. یہ سانس لینے کے موٹر سائیکل پہ بیٹھا، وہ موٹر سائیکل جو نا وہ گری، کھڑی موٹر سائیکل. کھڑی موٹر سائیکل گری. صحیح. یہ گری تو پیچھے کو موٹر سائیکل تھی یا کوئی اور بھی موٹر سائیکل گری، اس کا لیور ہوتا ہے نا، جی اس کا جو ہوتا ہے نا وہ گول گول نہیں ہوتا، صحیح. کچھ اینڈ جو ہوتا ہے، ہیڈ ہوتا ہے اس کا، وہ اس کے یہاں لگا اور اس کی موت واقع ہو گئی. اللہ اکبر. یہ دیکھو گولیوں سے بچا، پھر وہاں پہ لوگوں کی مار کھانے سے بچا. اور پھر بس تو شاید اسے جلا دی گئی تھی. اور خود کیسے انتقال ہو گیا. خود کیسے؟ یہ اخبار کا واقعہ ہے، واللہ عالم کہاں تک درست ہے. اللہ پاک ہم سب پر رحمت کی نظر فرمائے. امیر السنت فرماتے ہیں کہ محتاط آدمی سدا سکھی رہتا ہے. بالکل. بس ہمیں محتاط رہنا چاہیے ہر اعتبار سے. گاڑی چلانے والا ہے وہ بھی محتاط رہے، بائک چلانے والا وہ بھی ہاں، محتاط. بائک والے بعض اوقات ریس لگا دے، کوئی اس طرح کا آ جاتا ہے نا اس کے جو سمجھے ہم مسرو تو نہیں بولیں گے، ہم بائک آ جاتا ہے نا کہ سیم اس کی یہی بائک ہے، جیسے 70 والے کو 70 مل گئی، 125 والے کو 125 مل گئی، تب کہ اس کو دیکھو تو جوش آتا ہے. ابھی کہ یوں ریس لگا. جوانی کا بھی جوش ہوتا ہے نا. ہاں یہ بھی بڑا مسئلہ. اس سے کیا، اس سے پھر حادثات ہوتے ہیں. اللہ اللہ. پھر بعض لوگ تو بیچارے ون ویلنگ کر رہے ہیں، یہ بھی کتنا خطرناک ہے. استغفر اللہ. ایک واقعہ ہوتا نا یہ سیالکوٹ کا ہے کہ وہ اکلوتا تھا اپنے ماں باپ، ہائے بقیہ اس کی بہنیں تھیں، وہ یوں سب کو روتا چھوڑ کے چلا گیا. اللہ 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 اللہ. اللہ ہمارے حال پر تو رحم. بندے کو چاہیے کہ اپنا خیال میں نہیں بھی رکھتا، کم سے کم اپنے ماں باپ کا خیال رکھے. ماں باپ کا خیال رکھیں. ورنہ ماں باپ کا اگر احساس اس کو جاننا ہے نا، جب یہ خود باپ بنے گا نا
تب پتہ چلے گا اس کو اپنی اولاد کا کتنا احساس ہے، ایسے ہی ہے. کہ ہمارے ماں باپ کو کتنی فکر ہوتی ہے، تب اس کو پتہ چلے گا. جب اس کی اپنی اولاد کی فکر دیکھے گا نا اس کو محسوس ہوگا. نیکسٹ کال دیجیے گا. غلام یاسین اتاری عرض کر رہا ہوں سرجانی ٹاؤن کراچی سے. شہزادہ حضور سے میرا سوال یہ ہے کہ فرشتوں کو اللہ پاک کی بیٹیاں کہنا کیسا؟ استغفر اللہ. اب یہ تو ظاہر ہے کہ سیدھا سیدھا صریح کفر ہے. بالکل یعنی اگر کوئی بندہ کہتا ہے معاذ اللہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں، تو اسلام سے خارج ہو گیا، اس کے اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں، کافر ہو گیا یہ. بالکل. تو فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں نہیں کہنا چاہیے. قرآن پاک میں ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد. نہ ہی اس کو کسی نے جنا، نہ ہی اس نے کسی کو جنا. یہاں یہ اس کو یوں سمجھ لے کہ نہ ہی وہ کسی کا باپ ہے، نہ ہی وہ کسی کا بیٹا ہے. ایک سمجھانے کا رس کروں تو نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ ہی وہ اس کا کوئی باپ ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے. بے شک. تو اب اگر کوئی ظاہر ہے کہ وہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ کی بیٹی، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ باپ ہوا معاذ اللہ. معاذ اللہ. یعنی اللہ تعالیٰ کو اس نے باپ بولا. تو ہمارا جو رب ہے وہ اس سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے کہ وہ اولاد سے پاک ہے. تو البتہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں نہیں کہہ سکتے. اگر معاذ اللہ اب تک کسی نے بولا ہے تو اس سے توبہ کرے. توبہ کرے. اور تجدید ایمان کا بھی ہوگا. اگر توبہ کرے گا یا اللہ میں نے جو یہ کفریہ جملہ کہا، میں نے جو کفر کیا، میں اس کفر سے توبہ کرتا ہوں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. چونکہ یہاں یہ مسئلہ ہے کہ مسلمان جو نا اس کا ایمان تو ہے ایسے کہ ہی اللہ ایک ہے، ٹھیک اللہ ہے. ایک ہے. اچھا اس کا کوئی شریک نہیں، نہ ہی وہ کسی کا باپ ہے، بالکل نہ ہی وہ کسی کی اولاد ہے. بالکل. اور ہوتا ہے کہ بعض اوقات جو نا یہ اس طرح کی جو محفلیں ہوتی ہے نا، اس طرح کی جو باتیں ہو رہی ہوتی ہے نا، اب کوئی بھی ایک شوشہ چھوڑ دیتا ہے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں. اب یہ کیا ہے، یہ بھی کہنا شروع کر دے ہاں فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، ہاں ہاں یہ یوں یہاں پھنس گیا. جب یہ غور کرے گا نا تو کہ ہاں یار یہ تو اللہ تعالیٰ تو اس سے پاک ہے، بالکل. مگر چونکہ حکم تو لگ جائے گا. حکم لگ جائے گا. یعنی مثال کے طور پہ اگر کسی کے پاس گن ہے، اس نے آنکھیں بند کی اور فائر کر دیا، سامنے بندہ کھڑا ہے، تو جج کیا کرے گا؟ پولیس کیا کرے گی؟ بولے گی نہیں تمہاری آنکھیں بند تھیں، تم جاؤ، تمہیں کوئی مزہ نہیں، تجھے کو تم نے تو فائر کی، تم نے آنکھیں بند کر کے کیا ہے؟ یا کوئی بندہ ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھ جائے اور جو آنکھیں بند کر گاڑی چلے، اب کسی کو مار دیا، گاڑی تو لگ گئی نا. ایسے ہی ہے. قانون تو سب پکڑے گا. صحیح. تو ظاہر ہے کہ شرع بھی قانون ہے، شریعت کا بھی قانون ہے. جب یہ ہوش و حواس اس نے یہ جملہ کہا تو اس کی پکڑ ہوگی. صحیح. التزام کفر، لزوم کفر. التزام کفر، لزوم کفر جو بھی. ہاں ایک بات الگ ہے، یہ کہنا کچھ اور چاہ رہا تھا، نکلا کچھ اور اس کے منہ سے، وہ ایک الگ ہے. وہ تو جب اس کو بولیں گے بھی نا، جس کو سبقت لسانی بھی کہا جاتا ہے، جس کو ہم کہیں گے نا، کہہ رہے نہیں نہیں میں نے یہ کہا ہی نہیں ہے، استغفر اللہ، میں کیوں کہوں گا. اب کیا ہے کہ نہیں، یہ سبقت لسانی یہ کہنا ذرا کہ بعض کو ہوتا ہے کہ دماغ اور زبان بعض کو بندے کا ساتھ نہیں دے رہے ہوتے. صحیح. یہ ہو جاتا ہے بہت. ایسا ہی ہے. کبھی نیند نہ خوشی کے ہمارے بھی ہو جاتا ہے، نیند کے غلبے کے بھی ایسے بھی ہوتا ہے، اور غم میں بھی ہو جاتا ہے. غم میں بھی ہو جاتا ہے. زیادہ خوشی میں بھی کچھ ہاں ہو جاتا ہے. وہ ہے نا مسلم شریف حدیث کا واقعہ ہے نا. جی جی. اونٹ اور اس پر سامان لدا ہوا اور کہیں وہ صحرا میں جو ہے وہ گم ہو گیا. اب اس نے جو نا وہ ڈھونڈا نہیں ملا. یہاں تک میں مضمون عرض کر رہا ہوں، یہاں تک ڈھونڈا وہ نہیں ملا. اب یہ بیچارہ جو نا وہ قریب المرگ ہو گیا، نہ اس کے پاس دانا ہے، نہ پانی ہے، کچھ بھی نہیں ہے. اب اتنے میں اس کے اگر اونٹ آ گئے سامان سے لدے ہوئے، جس میں سے پانی بھی ہے، دانا بھی ہے، خزانہ بھی ہے، سب کچھ ہے، اس کو خوشی کتنی ہوگی سبحان اللہ کہ جس کے لیے میں جو اتنا تھک ہار کے میں بالکل موت کے قریب ہو گیا، وہی میرا سامان سب مل گیا. تو حدیث پاک میں اس وقت اس نے اگر کہا، یعنی وہ کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ اے اللہ تو میرا رب ہے، میں تیرا بندہ ہوں. اس کے منہ سے نکلا کہ اے اللہ میں تیرا رب ہوں، تو میرا بندہ ہے. تو کہنا یہ کچھ اور چاہ رہا تھا، صحیح. نکلا اس کے منہ سے کچھ اور. تو اب ظاہر ہے اس کو پکڑ نہیں ہے، پکڑ نہیں ہے. پکڑ نہیں. مگر یہ جب اسے توجہ دلائی جائے گی تو وہ توبہ کرے گا. توبہ کرے گا. یعنی سب یوں نہیں بولے گا نہیں میں نے صحیح کہا ہے یوں، اور یہ نہیں کہے گا، توبہ کرے گا. میسیج ہے، سلام کہہ رہے ہیں. وعلیکم وعلیہ السلام. خلیفہ امیر علیہ سنت سے عرض ہے کہ میرے ابو جو 8 مہینے سے تقریباً فالج کے مرض میں مبتلا ہیں، اللہ امی کو بھی سر درد رہتا ہے، خصوصی دعا. دونوں کو شفا عطا فرمائے. اللہ کرے ان کے والد صاحب کو درازی عمر بالخیر عطا فرمائے. جی. کال دیجیے گا.
میرا نام ہے محمد جوید شاہکوٹ سے بات کر رہا ہوں. میں نے 4 سال سے باہر جانا چاہ رہا ہوں تو میرا کام نہیں ہو رہا. وظیفہ بتا دیں. دیکھیے اس میں تو یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے حق میں بہتر فرمائے. کیونکہ یہاں پہ پاکستان میں کئی لوگ رہ رہے ہیں، میں بھی رہ رہا ہوں، آپ بھی رہ رہے ہیں، سب رہ رہے ہیں، ہم بھی الحمدللہ کروڑوں کی آبادی ہے. کروڑوں کی آبادی ہے. تو ایسا تو نہیں کہ باہر میں پیسوں کو درخت لگے ہوئے ہیں. الحمدللہ ہمارے ملک میں سب کچھ ہے. الحمدللہ. الحمدللہ اللہ کریم ہمارے ملک کو ترقی عطا فرمائے، ترقی عروج عطا فرمائے، اور اللہ کریم آپ کو رزق حلال بآسانی عطا فرمائے. البتہ اگر آپ کے رشتہ دار ہیں باہر جانا چاہتے ہی ہیں تو اللہ کریم ایسا کرم فرمائے کہ آپ باہر چلے جائیں بخیر و عافیت. اس کے لیے یہ ہے کہ روزانہ 100 مرتبہ یا سمیع یا سمیع یہ پڑھ کر دعا مانگیں. سبحان اللہ. یا سمیع یا سمیع. ہاں 100 مرتبہ پڑھ کے دعا مانگیں. دعا. جی کال دیجیے گا ایک اور. میرا سوال یہ ہے کہ جنات کے بارے میں درست اسلامی عقیدہ و نظریہ کیا ہے، اس بارے میں ارشاد فرما دیں. جنات کے بارے میں آپ دیکھیں کہ حالات یہ ہیں کہ بعض اوقات جو ہے نا بعض لوگ ایسے پائے جاتے ہیں کہ جو جنات کا بھی انکار کرتے ہیں. ایسے تو جنات کے وجود کا انکار کرنا جو ہے نا کہ نہیں یہ کہنا کہ جنات نہیں ہے، وجود ہی نہیں ہے ان کا. ہاں ان کا وجود ہی نہیں ہے، جی. یہ مخلوق ہی نہیں کوئی اس طرح کی. اللہ. تو یہ تو ظاہر ہے کہ سیدھا سیدھا یہ بھی کفر ہی ہے، اسلام سے خارج ہو جائے گا بندہ. چونکہ قرآن پاک میں پورے سورہ جن موجود ہے. بالکل. سورہ جن. اور قرآن پاک کے ہر حرف پر ایمان لانا ضروری ہے. بالکل. تو پوری صورت ہے قرآن پاک سے اس کا ثبوت ہے کہ جنات ہیں. صحیح. تو پھر ہم کون ہوتے ہیں انکار کرنے والے؟ اللہ اکبر. تو یہ ایمان لانا بھی ضروری ہے کہ جنات ہیں، جو نہ قرآن کا انکار ہوگا نا. البتہ اچھا دوسرے کہ جنات جو نا یہ آگ سے پیدا کیے گئے، انسان مٹی سے پیدا کیا گیا ہے، صحیح بنائے گئے. فرشتے جو نورانی مخلوق ہیں، اور جنات جو نا یہ آگ سے بنائے آگ گئے، سے. اور ان کی عمریں جو نا یہ بڑی لمبی ہوتی ہیں. خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک جن حاضر ہوا تو اس نے عرض کی کہ جب قابل نے حابل کو شہید کیا تھا تو اس وقت میں بچہ تھا، میں چھوٹا تھا، میں اور میں جو اس پہاڑ پہ میں کھیل رہا تھا، میں جو نا وہ ٹہل رہا تھا. میں ایسی لمبی عمر. اتنے لمبی عمر. اللہ اکبر. جنات دیکھیں نا کہ بعض جو جنات جو ہے وہ ان کو شرف صحابیت بھی ملے. سبحان اللہ. کہ صحابی بالکل جنات بھی ہیں. ایسا ہی ہے. اچھا پھر دوسرے کہ مکہ مکرمہ میں باقاعدہ ایک پوری جو نا مسجد جن ہے. اللہ کریم حاضری حرم طیبہ نصیب فرمائے. آمین تو آمین. مسجد جن کی زیارت بھی کیجئے کہ وہاں جو ہے وہ جنات کا ایک وفد جو ہے وہ حاضر ہوا تھا بارگاہ رسالت میں، اور وہ جو ہے وہ اسلام لے آیا تھا. اسلام ہی لایا تھا نا وہیں، جی جی. اسلام لایا تھا. تو باقاعدہ مسجد اس کو پھر وہاں مسجد جن بنا دی گئی. سبحان اللہ. اور دوسرا یہ کہ جہاں جہاں خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جانا ثابت ہے، جہاں جہاں ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے تو وہ جگہ دعا کی قبولیت کا ہے، وہ مقام سبحان اللہ. کہ وہاں بندہ جو مانگے گا وہ ملے گا. تو وہاں پہ بھی بندہ دعا مانگ سکتا ہے کہ وہاں ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام. ظاہر ہے کہ تو پورا واقعہ ہے یہ تو. بالکل. تو مسجد جن کی بھی زیارت کرے، اور مسجد حرام شریف تو جانا ہی ہے، مسجد الحرام حج ہی نہیں ہوگا. وہ تو ظاہر ہے کہ ایسا مقام ہے کہ جگہ جگہ جو ہے وہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد ہے، ہمارے آقا کی بھی یاد ہے، اور ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جن سے بے حد محبت فرماتے تھے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، ان کی بھی یاد ہے. یہ حج دیکھیں کہ حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد ہے، پیاری یادگار. پیاری یاد ہے. اور اب یہ تا قیامت مسلمان حج کرتے رہیں گے. سبحان اللہ. ایسا مقام ہے. اللہ کریم ہمیں بھی نصیب فرمائے. اللہ پاک ہمیں نصیب فرمائے. ایک میسج کے ذریعے سوال آیا ہے کہ سلام کہہ رہے ہیں. وعلیکم السلام. کہہ رہے ہیں کہ پیارے جانشین امیر اہل سنت، میرا آپ سے سوال ہے کہ کیا رات کو ناخن کاٹنے سے یادداشت میں کمی ہوتی ہے؟ مہربانی فرما کر جواب ارشاد فرما دیجیے. ایسا تو کوئی نہیں ہے کہ رات ناخن کرنے سے کوئی یادداشت میں کمی آتی ہو. البتہ بدھ والے دن ناخن نہیں کاٹنے چاہیے کہ مرض برس ہو سکتا ہے. میرا نام سمیر خان ہے اور میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ آپ کے پاس موکلات ہیں، کیا آپ نے موکلات قابو کرنے کے لیے کوئی چلے کاٹے ہیں؟ اور یہ بھی بتائیں اگر کوئی موکلہ قابو کرنا چاہے تو اس سے آپ کیا مشورہ دیں گے؟ نہیں، میرے پاس کوئی موکل نہیں ہے، نہ ہی میں نے کبھی کوئی قابو کرنے کی کوشش کی ہے، نہ ہی اس کا کوئی خاص فائدہ ہے موکل قابو کرنے کا. کوئی کرنا چاہے تو ان کی جو نا جو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ
जिन्नात की जो दोस्ती है ना, कम से कम नुकसान है कि बंदा तकब्बुर में मुब्तला होगा। अल्लाह अल्लाह। अब ये कम से कम नुकसान, तकब्बुर बहुत बड़ी बला है, कम से कम बंदा तकब्बुर में मुब्तला होगा, तकब्बुर में, कम से कम। यानी देखें, हालांकि तकब्बुर कितना खतरनाक है ये, अस्तगफिरुल्लाह। तो सबसे छोटी बला तो तकब्बुर है, यानी जन्नत की दोस्ती का नतीजा। यानी इस हवाले से अब बंदा इसमें अब देखें कि बड़ी बला क्या हो सकती है, कम से बड़ा नुकसान क्या हो सकता है ना। तकब्बुर ही को हम देख लें तो इसके बारे में कितनी वईदें हैं, अस्तगफिरुल्लाह। क्योंकि तकब्बुर जो अल्लाह तबारक व तआला की सिफत है, अल्लाह ताला ही मुतकब्बिर है और ये उसी को ज़िब देता है, बिल्कुल, वल मुतकब्बिर। वाह। अब बंदा बोले कि मैं मुतकब्बिर हूँ तो फिर पछताएगा। बिल्कुल। कि तकब्बुर जो है ना, ये बड़ी ख़तरनाक चीज़ है। ये मैसेजेस के ज़रिए दुआओं का भी कहा जा रहा है, कहा जाता है, और कॉल्स के ज़रिए भी हमारे नाज़रीन दुआओं का कहते रहते हैं। हमारा लाइव चलता है तो उसमें भी दुआओं का अक्सर कहते रहते हैं। दुआओं से नवाज दीजिए सबको। अल्लाह करे हम सबको दीनों दुनिया की भलाइयाँ अता फरमाए, दोनों जहाँ की बरकतों से माला माल फरमाए। जो परेशान हाल इनकी परेशानियाँ दूर फरमाए, जो मुश्किलात का शिकार हैं अल्लाह करीम इनके मुश्किलात आसान फरमाए, और जिनकी रोज़ी पूरी नहीं हो रही, जो तंगदस्ती का शिकार हैं अल्लाह करीम इनके रिस्क में बरकत अता फरमाए, इनके माल में बरकत दे, हमें अपने सिवा किसी का मोहताज ना करे। आमीन। अल्लाह करीम हमें कर्ज से खलासी अता फरमाए। आमीन आमीन। मदनी चैनल के नाज़रीन, सिलसिले का वक्त इख्तिताम को पहुँचा है। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है अल्लाह पाक हमारा ये आज का प्रोग्राम अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन बिजाह ख़ातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अखलाक अच्छे हो, किरदार सुथरा हो, यार मैं सीख जाऊं आदाब जिंदगी।